تین کمزوری شیعوں میں نہیں ہونی چاہیے. تین کمزوری رکھنے والے، تین برائیاں رکھنے والے، تین کوتاہیوں کا شکار نعرہ حیدری نہ لگائیں. یا علی مدد انہیں کہنا ہی نہیں چاہیے جو بزدل ہو. بزدل کا علی سے کیا تھا؟ بزدلی اور حیدری، بزدلی اور نعرہ حیدری، بزدلی اور یا علی مدد. بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں ہے. ایک سردار جی خطاب کر رہے تھے، کہنے لگے میرا پوتا گھر میں اچھلتے کودتے بھاگتے دوڑتے آوازیں لگاتا ہے. سکھ سے سردار جی کہنے لگے کہ وہ پوتا بار بار آوازیں لگاتا ہے یا علی یا علی، اچھلتا ہے گرتا ہے تو پھر کہتا ہے یا علی، بھاگتا ہے تو کہتا ہے یا علی. میں نے کہا بیٹا تم یا علی کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگا دادا جب یا علی کہتا ہوں نا میرے بدن میں طاقت آتی ہے. علی والا اور بزدل. ماشاءاللہ. جنگ صفین میں شام سے آیا لشکر کھڑا ہے. مولا کے لشکر سے کئی برابر اس کی تعداد ہے. میدان میں دونوں صفیں باندھ کر صفین جنگ شروع ہو رہی ہے. ایک صف دوسری صف، صفین بھی اس کو کہتے ہیں، صفین یا صفین دونوں ٹھیک ہیں. مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یہ جو سامنے لشکر کھڑا ہے یہ تمہارا دشمن نہیں ہے. کیا بات ہے. مولا کا ایک چاہنے والا اپنے گھوڑے پہ کھڑا ہو گیا تاکہ مولا کو نظر آئے اور آواز دے کر کہنے لگا یا علی یہ ہمیں مارنے آئے ہیں، آپ فرما رہی ہیں ہمارا دشمن نہیں ہے. میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا تمہارا دشمن تمہارے اندر کا خوف ہے. اپنے اندر کا خوف نکال دو پھر کوئی دشمن ہی نہیں ہے. بہت پرانی بات ہے، ایک جگہ ہمیں بیٹھنے کا اتفاق ہوا. پرانی بات کر رہا ہوں، ان حالات سے بہت پہلے کے حالات میں. تو ہمارے سامنے دو چار لوگ ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے، دو تین تھے ایسے بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ جو ہمارے شدید دشمن مخالف. ماحول کچھ تناؤ کا تھا، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک لمحے کے لیے سیدہ سے میں نے تبسل کیا، بی بی سے میں نے تبسل کیا. بی بی ہم ان کے سامنے آج آپ کی وجہ سے بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں سے محبت کی وجہ سے. سمجھا جا رہا ہے کہ مثلا یہ 4-6 لوگ ہم تھے کہ جی یہ لوگ اس مکتب کے نمائندگی کرتے ہیں، اور تو بی بی آپ کی وجہ سے یہاں بیٹھے ہیں. آپ یقین جانیے اندر سے ایک آواز آئی یہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان سے ڈرو نہیں. بکے ہوئے لوگوں سے تو ڈرنا ہی نہیں چاہیے. آج یہ ان کے ہاتھوں بکے ہیں، کل کسی اوروں ہاتھوں بک جائیں گے. لہذا بزدل اور علی کا چاہنے والا یہ ہو نہیں سکتا. میں ان بچوں اور جوانوں کو ایک اور نصیحت کروں، مولا علی کا قول سناؤں. حضرت فرماتے ہیں جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو. خوف نکلتا ہے انسان کے اندر سے جب وہ ان چیزوں پر عمل کرتا ہے کہ جن سے اسے ڈر لگتا ہو. اب سوچ لینا، ضروری نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کو قبرستان سے ڈر لگتا ہو، جہاں جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں اور جہاں جانور بسے ہوئے ہیں. تو کہنے لگے مولانا سے سن کے آئے آج قبرستان چلتے ہیں. اور رات کے 12 بجے قبرستان میں گھس گئے اور پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی کوئی قبر سے ہاتھ نکلے گا اور ابھی کوئی جانور آ کے لڑے گا. لیکن کوئی بات نہیں، اگر یہ بھی کرنا چاہو تو کر لو، کچھ نہیں ہوگا، زیادہ 1-2 دن بخار رہے گا. پھر یقین جانو جو اعتماد تم میں آئے گا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. خوف بزدل علی والا نہیں ہوتا. یہ ایک کمزوری ہے جو علی والے میں نہیں ہونی چاہیے. دوسری کمزوری نعرہ حیدری وہ نہ لگائے جو کنجوس ہے، جس سے پیسہ نہیں نکلتا، جو 1000 ایکڑ کی زمین قبر میں لے کے جائے گا.
یہ 2 لاکھ روپے کی تنخواہ وہ اپنی قبر میں لے کے جائے گا. علاقے کی مسجد کا حال خراب ہے, اس سے پیسہ نہیں نکل رہا. مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بھائی. یہاں تو شاہ صاحب نے پھر دوبارہ کام کروا دیا. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جی, توجہ ہے, جنرل بات کر رہا ہوں. ہمارے گھروں میں اچھے پردے لگے ہوئے ہیں, امام بارگاہ میں جالے پڑے ہوئے ہیں. مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, مدرسوں کا حال خراب ہے, امام بارگاہوں کا فرش اور کارپیٹ جو ہے وہ پھٹ رہا ہے, اور مومن سے پیسہ نہیں نکل رہا. کچھ دیر کے لیے علماء کرام ذرا اپنا کان بند کر لیں تاکہ انہیں برا نہ لگے. بھائی اگر تمہیں مولویوں پر اعتبار نہیں ہے تو اپنا خمس نکالو اور اپنا خمس اپنے ہاتھ سے خرچ کرو. مولوی خمس کھا جاتے ہیں تو تم جو نہیں دے رہے ہو تو تم بھی تو کھا رہے ہو. بہانہ بنا رہے ہو, مولوی کھا جاتے ہیں. بھائی میں آپ سے نہیں کہہ رہا, ناراض نہ ہو, آپ کے توسط سے سب سے کہہ رہا ہوں. بہانہ ہے کہ مولوی کھا جاتے ہیں, یہ بہانہ نہیں چلے گا. بیوی کو جواب نہیں دے پاؤ گے. یہ کہہ کر کے ہمارے علاقے کا مولوی کھا جاتا تھا, جواب آئے گا بیوی کا کہ اگر وہ اس پر اعتبار نہیں تھا تو تم نے عمل انجام کیوں نہیں دیا. تم خود اپنا خمس نکالو. آج پاکستان میں ہم 200 سے زیادہ اسکول بنا چکے ہیں اسی خمس کے پہ. ہم سے مراد میں نہیں ہے, میرے تو اپنے 2 اسکول ہیں, وہ بھی خمس سے ہی بنے ہیں. لیکن ہماری ملت نے الحمدللہ 200 اسکول بنا لیے ہیں. ہم 1000 اسکولوں تک چلے گئے تو اپنا بورڈ تعلیمی بھی بنا سکتے ہیں, امتحانی بھی بنا سکتے ہیں. ہم اپنا امتحانی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں. 2 طرح کے بورڈ ہوتے ہیں. ہم اپنا امتحانی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں, ہم اپنا نصابی اور تعلیمی بورڈ بھی بنا سکتے ہیں. ہاسپٹلس ہمارے پاس نہیں ہے. علاقوں میں اپنی پوری آبادی آپ کی اپنی ہوتی ہے, وہاں آپ کے پاس میڈیکل سینٹرز نہیں ہیں, اسکول نہیں ہے آپ کے پاس. پنجاب الحمدللہ سندھ سے اور سرحد اور بلوچستان سے پھر بہتر ہے, لیکن ان سے بہتر نہیں, تمہیں اور بہتر ہونا ہے. جی اگر آپ اپنا خمس خود لگانا چاہتے ہیں خود لگائیے, بہانے بنا کر یہ نہیں. واجب ہے نماز روزے کی طرح. میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آج ہی ارادہ کرو کہ جو جیب خرچی کے پیسے ابا دیتے ہیں, جو چھوٹی موٹی ٹیوشن پڑھا کے تم اپنے فیسیں نکالتے ہو, تاریخ طے کرو کہ میری فلاں تاریخ ہے خمس کی, میں اس تاریخ میں اپنا حساب کروں گا. 1000 روپے بچے ہوئے ہیں تو 200 روپے نکالنے ہیں, 5واں حصہ 20%. ایک جوان کہنے لگا مولانا 1 لاکھ روپے بچے تھے, 20,000 روپے خمس بن رہا ہے, کیا کروں؟ میں نے کہا کیا کروں, نکالو. کہنا 20,000 نکال دیے گا تو بچے گا کیا؟ میں نے کہا پھر تم 80,000 نکال دو, 20,000 رکھ لو. تمہیں 1 لاکھ, وہ بھی بچنے کے بعد سارے خرچے واجب ضروری نکال لیے, پھر 1 لاکھ بچ گیا تو 20,000 نکالتے میں تمہارا دم نکل رہا ہے. جی خدا کے واسطے میں جو نہیں ماننا چاہتے, جو صرف مجھے یا دیکھنے آئے یا صرف مصائب سننے آئے, لیکن جو میری بات ماننے آئے ہیں, اول تو سبھی ایسے ہیں ماشاءاللہ, مجھے آپ سب کا احترام ہے. وہ یہ کم سے کم یہ جوان آج طے کریں. آج اگر ان جوانوں نے طے کر لیا, میں مولا عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, آئندہ 20 سالوں میں پاکستان میں تشیع کا رنگ کچھ اور ہوگا. آپ کو اجازتیں دلوا دی جائیں گی, آپ اجازتیں لے لیں گے جا کر. اپنے خمس کا اپنے ہاتھ سے استعمال کرنے کی اجازتیں اس ملک میں ہمارے شیخ برادران نے لی ہوئی ہیں, ہمارے خواجہ برادران نے لی ہوئی ہیں. جا کے لے کر آئیں, اپنے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں اپنا خمس. یہ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک الحمدللہ, اور اسکول بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, مسجدیں بنا رہے ہیں. جی سادات کے لیے کالونیاں بنا رہے ہیں. اس پاکستان میں 35-40 کالونیاں بن چکی ہیں خیمے سادات سے سادات کے لیے. جو خمس دیتا نہیں ہے نا, وہ کہتا ہے خمس لگتا نہیں ہے. تم دیتے تو تمہیں پتہ لگتا نا کہ کہاں لگ رہا ہے. کنجوس اور علی والا, یہ کمزوری علی والے میں نہیں ہونی چاہیے. تھک گئے میری باتوں سے آپ. نعرہ حیدری لگانے سے پہلے یہ بھی سوچو کہ کہیں کنجوس تو نہیں ہوں. اور تیسری کمزوری کبھی شیعہ میں نہیں ہوتی, چھوٹے دماغ والا, گھٹے ہوئے دماغ والا, تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا.
وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت، تحمل مزاجی، سب کو گلے لگانا، سب سے پیار کرنا. اللہ اکبر